السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ پہلے تو اس بات کے لیے معذرت کہ آپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بیچ میں کچھ عرصے کے لیے منقطع ہوا۔ اس دوران بہت سی خبریں آئیں، بہت سی ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کے اوپر ہی بات کریں گے۔ خان صاحب کی جو اڈیالہ جیل میں اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ بشریٰ بی بی کی جو اس وقت سب جیل بنانے کے اوپر بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر ہی بات کریں گے۔ آج جو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے حوالے سے جو مقدمات ہو رہے ہیں، جو اڈیالہ جیل میں آج جو سماعت ہو رہی ہے اس کو بھی بات کرنی ہے، اور جو گزشتہ سماعت میں جو کچھ ہوا اس کو بھی ریویو کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن کیا کرنے جا رہی ہے، کیونکہ آج ایک بڑا اہم اجلاس ہے۔ اس اہم اجلاس کی اندرونی کہانی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ ذرا بات کرتے ہیں یہ جو دو معاملات ہوئے، جس میں پہلے تو سائفر کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں کو ہی سزا ہوئی، 10 سال کی سزا ہوئی، اور اس کے بعد توشہ خانہ کے کیس میں 14 سال کی سزا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو ہوئی۔ ابھی جو کیس ہوا یہ بڑی انٹرسٹنگ طور پہ ہوا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس انداز سے اس کی پروسیڈنگز ہوئیں وہ اس میں جو حکم چھوڑے گئے، جو وکلا کہتے ہیں، جو قانون دان کہتے ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید اس طرح کا جو کیس ہے وہ کبھی سامنے نہیں آیا۔ مطلب 342 کا جو بیان ہوتا ہے کہ آپ اپنا حق کے دفاع استعمال کرتے ہیں، ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی جاتی ہے، وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کرائی گئی، اور جب وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کرائی جاتی تو پھر یقینی طور پہ جو صورتحال ہوتی ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے۔ وہ قانونی طور پہ ایک انتہائی اہم چیز ہے کسی بھی کورٹ پروسیڈنگ کے حوالے سے۔ خان صاحب کو اس حق سے محروم رکھا گیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا تو اس حوالے سے تذکرہ ہی نہیں ہوا۔ دوسرا جو بشریٰ بی بی والا معاملہ ہے، بشریٰ بی بی صاحبہ کی جب گرفتاری کا پروانہ جاری ہونا تھا تو وہ اس پروانہ جاری ہونے سے پہلے ہی جیل پہنچ گئی، اور انہوں نے خود پہنچ کے اپنی گرفتاری دی۔ تحریک انصاف کے قریبی ذرائع اس بات کو رپورٹ کرتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کو شاید اس حوالے سے کہا گیا، ایڈوائز دی گئی کہ آپ اس وقت اڈیالہ جیل کا رخ نہ کریں، اور اگر آپ وہاں جائیں گی تو مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پھر وہ نہ مانی، انفیکٹ وہ گئیں، اور انہوں نے اس بات کو صحیح سمجھا کہ وہ جائیں اور خود گرفتاری دیں۔ اور میرے خیال سے سیاسی طور پہ ایک اچھی روایت ہے کہ اگر آپ کو عدالتیں سزا سنا دیں تو پھر آپ کو چھپنا نہیں ہوتا، آپ نے پھر عدالتوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور وہی سامنا بشریٰ بی بی نے کیا، بلکہ ایک اچھی روایت قائم کی، اور اس کو یقینی طور پہ سراہا جانا چاہیے۔ دوسرا یہ مسئلہ بھی ہے کہ یہ جو کیس ہے جس میں توشہ خانہ معاملہ ہے، یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ شاید اگر حق کے دفاع دیا جاتا تو خان صاحب پہلے ہی سوال یہ کرتے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہوتا ہے ایک وزیر اعظم ہاؤس کا، یا جو بھی اس طرح کے تحائف آتے ہیں جس بھی منسٹری میں آتے ہیں، اس کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے وہ خان صاحب آرڈر کر سکتے تھے، اور اگر وہ آرڈر کیا جاتا تو پھر یقینی طور پہ ریکارڈز منگائے جاتے۔ قیام پاکستان سے لے کے اب تک جتنے بھی تحائف آئے ہیں، جس کو یہ تحائف گئے وہ سارے ریکارڈز منگوائے جاتے ہیں، اور پھر یہ پتہ چلتا کہ آخر یہ ایک پروسیجرل مسٹیک ہے یا ایک کرمنل نیگلیجنس ہے یا ایک پلانڈ کرائم ہے۔ اگر وہ ہو جاتا تو پھر یقینی طور پہ یہی صورتحال بھی سامنے آ جاتی، لیکن وہ سب نہ ہوا۔ اس کے بعد ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ جو لوگوں کو نہیں پتا کہ توشہ خانہ ریفرنس میں ہی اگلی جو باری ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی بھی ہے، اور آج کی اس سماعت کے بعد جو اگلی سماعت ہوگی وہ بہت انٹرسٹنگ ہو چکی ہے، کیونکہ جو عدالتوں نے بینچ مارک سیٹ کر دیا، اب عدالتیں اس سے کم کی بات نہیں کر سکتی۔ عدالتیں کسی طور پہ اگلی پروسیڈنگز میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج ایک فیصلہ آئے اسی معاملے کے اوپر کل دوسرا فیصلہ آئے۔ انفیکٹ جو نون لیگ کا مسئلہ یہ آئے گا کہ انہوں نے گاڑیاں لی ہیں، جو کہ توشہ خانہ کے قوانین میں درج ہے کہ گاڑیاں نہیں لی جا سکتی، اور جو تحائف کی جو فہرست ہے وہ بے شمار ہے۔ ہم نے جب پچھلے پروگرامز کیے تھے تو 200 زائد یہ تحائف بنتے ہیں جو نون لیگ نے اکٹھے ہی لے لیے۔ نون لیگ میں شہباز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے، ان کے اہل خانہ نے، تقریباً یہ بڑی تعداد میں تحائف بنتے ہیں۔ تو وہ کیس بھی جب کھلے گا تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی، لیکن اب جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ آج کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو نکاح والا معاملہ ہے، نکاح کا جو کیس ہے اس کی سماعت ہو رہی ہے آج اڈیالہ جیل میں، اور ذرا اس حوالے سے تعین کیا جائے گا کہ جو خان صاحب کا اور بشریٰ بی بی کا جو نکاح ہوا تھا وہ کیا صحیح طور پہ ہوا تھا، وہ عدت کی جو عمر تھی وہ مکمل ہوئی تھی یا نہیں، اور وہ جو نکاح ہوا وہ اسلامی نظریے سے صحیح تھا یا نہیں۔ اور یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے کیونکہ پاکستان کی سیاست میں
اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئے کہ کسی کی پرسنل لائف کو اس حد تک آپ کھنگال دیں. اور یہ ایک اگین ایک بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہونے جا رہا ہے. پھر آج ایک اور بڑی سماعت ہے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے حوالے سے جو سماعت اڈیالہ جیل میں جاری ہے. یہ دونوں مقدمات ایسے ہیں کہ شاید ان کے اوپر بھی عدالتیں جلد فیصلہ سنا دیں, اور یہ سنانا ہوگا کیونکہ جو پچھلے 2 کیسز ہیں ان میں جس انداز سے فیصلے دیے گئے ہیں, ان فیصلوں کو دیکھا جائے تو جو وکلا ہیں, جو آئینی ماہرین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلے ہیں شاید اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب چیلنج ہوں تو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ وہ 1 گھنٹے کو بھی نہ ٹھہر سکیں. لیکن پھر تحریک انصاف کی مشکلات یہاں ختم نہیں ہو رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آج وہ کاز لسٹ ہوتی ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا. کاز لسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے. دراصل جب بھی عدالت کا ایک روسٹرم بنتا ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ آج یہ مقدمات درج ہیں, ان کے اوپر آج بات کی جائے گی. وہ باقاعدہ طور پہ اس کو منسوخ کر دیا گیا, اور وہ منسوخ ہونے کے ساتھ ساتھ سائبر کیس کی جو حق جرا ختم کرنے کی جو درخواست تھی تحریک انصاف کی, وہ بھی اب اس کیس سے آج کے دن سے کم omit ہو چکی ہے. کل جمعے کا دن ہے اور اس کے بعد ہفتے کا دن ہے, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ دن ہونے جا رہا ہے, کیونکہ الیکشنز ہونے ہیں. وہ ہونے یا نہیں اس کے بارے بات کرتے ہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن نے آج ایک اہم اجلاس طلب کیا ہے, اور اس اجلاس کی روشنی میں یہ ذرا تعین کیا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی عمومی صورتحال کیا ہے. بالخصوص بلوچستان اور کوئٹہ جو علاقہ ہیں, یہ ان کی صورتحال کیا ہے, اور KPK کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ وہاں بھی جو امن و امان کی صورتحال ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ الیکشنز کے دوران کوئی ایسا مسہب ہو جائے یا دہشت گرد تنظیموں کو کوئی ایسا سافٹ ٹارگٹ مل جائے جس سے پاکستان کو کوئی بڑا نقصان ہو. جو اطلاعات ہیں اس وقت بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں پاکستان کی افواج کی جانب سے بڑے پیمانے پہ اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپریشن جاری ہے. وہاں پہ جو آپ کے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو ایلیمنیٹ کیا جا رہا ہے. دیگر جو تنظیمیں جو پاکستان کے اگینسٹ کام کرتی ہیں ان کا صفایا جاری ہے, اور یہی ایک وجہ ہے کہ ایک انسرٹن صورتحال ہے. الیکشن کمیشن کا موقف یہ بھی ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پہ اس وقت صورتحال زیادہ بہتر نہیں ہے, وہاں پہ غالباً C-130 ہیلی کاپٹر کی مدد سے بیلٹ پیپرز پہنچائے جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہاں پہ ایسی صورتحال ہے کہ آپ کو بائی روڈ آپ یہ سارے کچھ نہیں پہنچا سکتے, یا وہاں پہ ایک انسرٹنٹی ہے, تو کیا وہاں پہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں. اور ہو سکتا ہے, کبھی امکان ہے کہ 8 فروری کو پاکستان کے کچھ علاقوں میں, کم سے کم کچھ علاقوں میں الیکشنز نہ ہوں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ کا معاملہ ہے اس کو لے کے بہت سے سارے سوالات ہیں. اب عام طور پہ الیکشن کمیشن سے منسوب بہت سی خبریں گردش کرتی ہیں, لیکن آج میرے خیال سے ایک امپورٹنٹ ڈے ہے. آج اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں 8 فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں یا نہیں, اور اگر کہیں نہیں ہو رہے تو اس کا تعین بھی آج میرے خیال سے ہو جائے گا, اور ہو جانا چاہیے کیونکہ وقت زیادہ نہیں رہ گیا. دوسرا جو مسئلہ آ رہا ہے تحریک انصاف کے حوالے سے, ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز وہ ہو رہے ہیں, اور یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کی جو ٹائمنگ ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے 5 فروری کو یہ الیکشنز ہوں گے, یعنی کہ آج ہے 2 تاریخ, پہلی تاریخ ہے, اور 5 تاریخ کو یہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے. اس میں جو شیڈیول جاری کیا گیا ہے اس میں کمشنر رؤف حسن صاحب ہیں جنہوں نے شیڈیول جاری کیا, اور PTI کے الیکشن کمشنر ہوں گے. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے کل رات یعنی کہ 2 تاریخ کی رات 10 بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے. حتمی پینل کی فہرست کے لیے 4 فروری کی شام, حتمی جو پینل ہوگا اس کی فہرست 4 فروری کی شام میں شائع کر دی جائے گی, اور انٹرا پارٹی الیکشنز کے جو نتائج ہیں یہ 6 تاریخ تک آ جائیں گے. مطلب انٹرا پارٹی الیکشنز کی جو نتائج ہیں وہ 6 تاریخ کو اناؤنس کر دیے جائیں گے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو رپورٹ کر دیے جائیں گے, اور وائس ورسا جو میں جانتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی رپورٹ کیا جائے گا. اور ونس یہ جو پروسیس مکمل ہو جائے گا تو PTI کی اسی وقت یہ اپیل ہو سکتی ہے کہ PTI کا جو بلے کا نشان ہے اس کو ریسٹور کیا جائے, کیونکہ جن بنیادوں پہ PTI سے یہ نشان لیا گیا تھا وہ بنیاد اب ایگزسٹ نہیں کرتی, اور اس کو ریسٹور کیا جائے کیونکہ جس باعث یہ نشان لیا گیا تھا وہ ایکچولی وجہ رہتی نہیں ہے. تو ٹیوزڈے کا دن ہے, اور ٹیوزڈے کے دن ہی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ PTI یہ درخواست موو کرے گی. اور 7 تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ 8 تاریخ کو الیکشنز ہونے ہیں. PTI کے لیے شاید یہ مشکل ہوگا, لیکن کہیں نہ کہیں PTI اپنا جو کیس ہے وہ اسٹرانگ کرنے جا رہی ہے.
حتمی پینل جب اناؤنس ہو جائیں گے تو میرے خیال سے 4 تاریخ کو جب حتمی پینل اناؤنس ہو جائے گا یہ اس وقت بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ تحریک انصاف کے الیکشنز کون جیت رہا ہے. اگر تو کوئی مد مقابل نہیں ہوا اگین جو جیسے کہ پاکستان کی سیاست میں عام طور پہ ہوتا ہے تو پھر اناؤنسمنٹ ہو سکتا ہے بہت آسان ہو اور اس میں کوئی ایشوز نہ ہو. اور جو ریسورسز بتا رہی ہیں اس الیکشن کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلام آباد میں جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے پی ٹی آئی کا اس کو باقاعدہ طور پہ سیل کرنے کی بات کی گئی, اس کو چاروں اطراف سے گھیرنے کی بات کی گئی. پوری کوشش ہے کہ یہ الیکشنز تاخیر سے ہوں اور یہ الیکشنز کم سے کم الیکشنز جو پاکستان میں جو جنرل الیکشنز ہیں عام انتخابات ہیں اس سے پہلے نہ ہو سکیں. اگر اس سے پہلے ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لیے جو بیٹ کا سمبل ہے وہ ایک بڑی سٹرونگ آرگومنٹ ہو جائے گی اور پھر یہ تعین کرنا ہوگا کہ جو بیٹ کا سمبل ہے اس کو بیلٹ پیپر پر ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے. کم سے کم پی ٹی آئی ایز اے پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس کو اپنی ریزرو سیٹس کو اناؤنس کرنے کی پوزیشن میں آئے گی. یعنی یہ ایک ٹیکنیکل سوال ہے, اس کو آگے چل کے پروگرام میں بات کریں گے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.